خبر شامل کرتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما فواد چودھری نے مریم نواز کے توشہ خانہ سے گھڑی لینے کی تحقیقات کا مطالبہ کر دیا۔ اپنے ٹویٹر پیغام میں فواد چودھری نے کہا کہ قومی احتساب بیورو نیب فوری طور پر مریم نواز کو توشہ خانہ سے گھڑی لینے پر طلب کرے۔ پی ٹی آئی رہنما نے مزید کہا کہ اس حوالے سے تحقیقات بھی کی جائیں کہ 2 کروڑ روپے کی گھڑی 10 لاکھ میں ایک پرائیویٹ شہری کو کیسے دے دی گئی۔ اس پیغام پر جواب دیتے ہوئے مریم نواز نے اپنے پولیٹیکل سیکرٹری ذیشان ملک کو فواد چودھری کے خلاف شکایت درج کروانے کی ہدایت کر دی۔ مریم نواز نے کہا کہ پروپیگنڈا کرنے پر ایف آئی اے سائبر کرائم اور ٹویٹر کو رپورٹ کریں۔ لاہور کی سیشن عدالت نے پی ٹی آئی کارکن ذل شاہ ہلاکت کیس میں غلط بیانی کے مقدمے میں ڈاکٹر یاسمین راشد کی عبوری ضمانت منظور کر لی۔ عدالت نے پولیس کو حکم دیا کہ 31 مارچ تک ڈاکٹر یاسمین راشد کو گرفتار نہ کیا جائے۔ عدالت نے یاسمین راشد کو مقدمے میں شامل تفتیش ہونے اور 1 لاکھ کا ضمانتی مچلکہ جمع کرانے کا بھی حکم دے دیا۔ ایڈیشنل سیشن جج کنیز فاطمہ نے یاسمین راشد کی ضمانت قبل از گرفتاری درخواست پر سماعت کی۔ سابق صوبائی وزیر نے موقف اختیار کیا کہ پولیس نے مقدمے میں بلا جواز نامزد کیا۔ انہوں نے استدعا کی کہ گرفتاری کا خدشہ ہے، شامل تفتیش ہونے کے لیے عبوری ضمانت منظور کی جائے۔ یاسمین راشد نے مزید کہا کہ کیس کے حتمی فیصلے تک ضمانت قبل از گرفتاری بھی دی جائے۔ وفاقی حکومت نے توشہ خانہ معاملے میں موجودہ وزیر اعظم شہباز شریف اور صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی سے متعلق ریکارڈ بھی اپلوڈ کر دیا۔ حکومتی دستاویز کے مطابق جولائی 2009 میں سابق وزیر اعلیٰ شہباز شریف نے تمام تحائف توشہ خانہ میں جمع کروائے۔ صدر عارف الوی کی اہلیہ خاتون اول بیگم سمینہ الوی نے 8 لاکھ روپے مالیت کا ہار اور 51 لاکھ روپے مالیت کا بریسلٹ توشہ خانہ میں جمع کروایا۔ دستاویز کے مطابق صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی کو 6 لاکھ روپے مالیت کی کلیشنکوف AK-47 تحفے میں ملی، جو انہوں نے قانون کے مطابق رقم ادا کر کے اپنے پاس رکھ لی۔ توشہ خانہ کے ریکارڈ کے مطابق دسمبر 2018 میں صدر عارف الوی کو 2.25 کروڑ کی گھڑی، قرآن پاک اور دیگر تحائف ملے۔ انہوں نے قرآن پاک اپنے پاس رکھ لیا جبکہ دیگر تحائف جمع کروا دیے۔ وفاقی حکومت نے توشہ خانہ کا تقریباً 21 سال کا ریکارڈ پبلک کر دیا۔ کابینہ ڈویژن کی ویب سائٹ پر توشہ خانہ کا 2002 سے 2023 تک کا ریکارڈ اپلوڈ کر دیا گیا۔ ویب سائٹ پر توشہ خانہ سے متعلق 466 صفحات کا ریکارڈ اپلوڈ کیا گیا۔ دستاویز کے مطابق 2021 میں 116 تحائف، 2022 میں 224 تحائف جبکہ 2023 میں 59 تحائف موصول ہو چکے ہیں۔ دستاویز کے مطابق کم مالیت کے بیشتر تحائف وصول کنندگان نے قانون کے مطابق بغیر ادائیگی رکھ لیے۔ 2002 میں 10,000 روپے سے کم مالیت کے تحائف بغیر ادائیگی کے رکھنے کا قانون تھا، جبکہ 10,000 تا 4 لاکھ کے تحائف 15% رقم ادائیگی کے ساتھ رکھنے کی اجازت تھی۔ قانون کے تحت 4 لاکھ سے زائد مالیت کے تحائف صدر مملکت یا حکومتی سربراہان کو رکھنے کی اجازت تھی۔ توشہ خانہ سے تحائف وصول کرنے والوں میں سابق صدور، سابق وزرائے اعظم، وزراء اور سرکاری افسران کے نام شامل ہیں۔ توشہ خانہ سے سابق صدر پرویز مشرف، سابق وزرائے اعظم میں شوکت عزیز، یوسف رضا گیلانی، راجہ پرویز اشرف، نواز شریف اور عمران خان کے ادوار کا توشہ خانہ کا ریکارڈ اپلوڈ کیا گیا ہے۔ عمران خان نے بطور وزیر اعظم توشہ خانہ سے 8.5 کروڑ روپے مالیت کی ڈائمنڈ گولڈ گھڑی حاصل کی۔ انہوں نے 56,70,000 روپے کے کف لنکس لیے، 15 لاکھ روپے کا قلم اور 87,50,000 روپے کی انگوٹھی بھی رکھی۔ پی ٹی آئی چیئرمین نے ان چاروں اشیاء کے 2 کروڑ 1,78,000 روپے ادا کیے۔ عمران خان نے 38 لاکھ روپے کی ایک اور گھڑی 7,54,000 روپے ادا کر کے حاصل کی۔ لاہور میں عمران خان کی قیادت میں تحریک انصاف کی انتخابی ریلی جاری۔ انتخابی ریلی بھاٹی چوک پہنچ گئی۔ راستے میں جگہ جگہ ریلی کا استقبال کیا گیا۔ دلی دروازے کے استقبالیہ کیمپ پر آتش بازی کا بھی مظاہرہ کیا گیا۔ انتظامیہ نے پی ٹی آئی کی ریلی کو باکس سیکیورٹی فراہم کی ہے۔ جلوس کے روٹ کے اطراف کے راستے کنٹینر لگا کر بند کر دیے گئے۔ جلوس کے شرکاء صرف زمان پارک سے ہی ریلی میں شامل ہو سکتے ہیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان بلٹ پروف گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ پی ٹی آئی کی ریلی داتا دربار پہنچنے کے بعد عمران خان خطاب کریں گے۔ پی ٹی آئی کی ریلی داتا دربار اور پھر واپس زمان پارک آئے گی۔ ریلی میں ایمبولینس بھی پھنس گئی جس سے مریض کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑ گیا۔
پی ٹی آئی رہنما شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ عمران خان ریلی کے اختتام پر عام اعلان کریں گے، پرامن ہیں اور رہیں گے۔ انہوں نے کہا کہ انتظامیہ ریلی کے روٹ میں رکاوٹیں نہ ڈالیں، کنٹینر لگا کر رکاوٹیں نہ لگائی جائیں، انتشار نہیں چاہتے۔